امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلے میں بخاری شریف میں ایک قصہ نقل فرماتے ہیں. ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھ کو جلا دینا، اور اتنا جلانا کہ میرا جسم بالکل راکھ ہو جائے، اور جب میرا جسم بالکل راکھ ہو جائے تو اس کو جب تیز ہوا چلے گی تو اس تیز ہوا میں میری راکھ کو اڑا دینا، اور پہاڑ پر چڑھنا اور پہاڑوں پر میری راکھ کو اس طرح سے پھیلا دینا. یعنی مقصد یہ تھا کہ میری راکھ نظر نہ آئے کہیں بھی میرے جسم کی. تو ایک یہودی نے اپنے بیٹے سے یہ وصیت کی تھی. چنانچہ ایسا ہی ہوا. جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے نے اس کو جلایا، اور اس حد تک جلایا کہ بالکل وہ راکھ ہو گئے، اس کا جسم راکھ ہو گیا. اور اس نے تیز آندھی چلنے کا انتظار کیا. جب تیز ہوا چلی تو اس نے اس کی راکھ کو تیز ہوا میں اڑا دیا، اور پہاڑ پر چڑھ کر اس راکھ کو اور زیادہ اچھی طرح سے پھیلا دیا کہ اس کے جسم کے ذرے کا بھی پتہ نہ چلے کہاں گیا، سب ہوا کے اندر خلط ملط ہو جائے. تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا اور پہاڑوں سے کہا کہ جہاں جہاں بھی اس کے جسم کے ذرات، راکھ کے ذرات پڑے ہوئے ہیں، سب کو اکٹھا کرو. اور ہوا کو حکم دیا کہ اس کے جسم سے بنی ہوئی راکھ کو اکٹھا کرو. تو ہوا نے اور پہاڑوں نے اس کی تمام جسم سے بنی ہوئی راکھ کو ایک جگہ لا کر اکٹھا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس راکھ کو حکم دیا کہ جسم بن جاؤ. تو ایسے جسم بنتا چلا گیا اس کا، اور وہ بہترین طریقے سے جیسا جوانی کی حالت میں تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا. بخاری شریف کے الفاظ ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ نقل فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا ماذا صنعت یا عبدی، یہ کیا کیا تو نے میرے بندے؟ تو اس نے جواب دیا، حدیث کے الفاظ ہیں قال من مخافتک یا ربی، اے میرے رب مجھے آپ سے ڈر لگتا تھا کہ آپ مجھ سے میری زندگی کے بارے میں سوال کریں گے کہ میں کیا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات اتنی پسند آئی. حدیث میں آتا ہے قال فغفر له، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جاؤ ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی. حدیث میں آتا ہے امام بخاری نے لکھا اللہ تعالیٰ کو اس کا ڈرنا اتنا پسند آیا کہ میری ڈر کی وجہ سے اس نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے جسم کی راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دینا. اس بندے کو مجھ سے ڈر تھا، میرا خوف تھا اسے کہ میرے گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کریں گے، میں کیسے منہ لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند آئی. اللہ تعالیٰ نے قال فغفر له، اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. آج کے تو یہودی یہ شیطان ہیں، وہ اس دور کے یہودی تھے جو اہل کتاب تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنا ایمان رکھتے تھے. لیکن علماء نے اس قصے کے اندر سے بھی ایک بہت بڑا مسئلہ نکالا ہے. علماء نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر سوال کرنا ہوتا تو اس کے ذرات سے سوال کر لیتے. جو اس کی راکھ تھی اس کی راکھ کو اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے، سننے کی طاقت دے دیتے، اس کی راکھ سے بات کرتے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم سے بنی ہوئی راکھ کو اکٹھا کیا، پھر ایک جسم تیار کیا جو اس کا جسم تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا. تو علماء نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے. حضرات جمہور نے، حضرات صحابہ کرام، اس میں تابعین بھی ہیں اور تمام ائمہ احادیث ہیں بڑے بڑے، انہوں نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سوال کریں گے صرف روح سے سوال نہیں ہوگا. کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف روح سے سوال کیا جائے گا، کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف جسم کو وقتی طور پر طاقت دے دی جائے گی، جسم سے سوال کیا جائے گا، روح تو الگ طریقے سے چلی جائیں گی دوسری جگہ پر. تو نہیں، اس سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح اور جسم دونوں کو اکٹھا کر کے ان سے سوال فرمائیں گے. اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے جیسے وہ صحت کی حالت میں وہ شخص تھا، ایسا جسم اس کا تیار کیا جائے گا، اس کے اندر روح ڈالی جائے گی، پھر اس سے سوال کیا جائے گا. علماء نے یہ لکھا ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ صرف روح سے سوال ہوگا یا پھر صرف جسم سے سوال ہوگا، یہ کم علمی کی بات ہے. حضرات جمہور فرماتے ہیں قبر کی بھی دو شکلیں ہیں. ایک تو ظاہری قبر ہوتی ہے جس کو حقیقی قبر کہا جاتا ہے، جیسے ہم قبرستان میں دیکھتے ہیں
ایک انسان کا کسی کا انتقال ہوتا ہے، اس کو لے جا کر کے قبرستان میں تدفین کر دی جاتی ہے. ایک تو وہ ظاہری قبر ہے، اس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ الحرفۃ فی الارض، کہ ایک گڈھا کھود کر اس کے اندر میت کو رکھ دینا، الحرفۃ فی الارض. اور جس طرح عام طور پر قبرستان میں ہوتا ہے، اس کا ایک شرعی طریقہ ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کا ترجمہ ہوگا گڑھا کھود کر اس کے اندر، زمین میں گڑھا کھودنا، الحرفۃ فی الارض. اور دوسری ہوتی ہے قبر مجازی. اب دوسری ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ کسی انسان کو کوئی جانور کھا جائے، یہ وہ سمندر میں کسی دریا میں بہہ جائے، یا پھر وہ جل کر راکھ ہو جائے. تو اب علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کو کیا کہا جائے گا؟ ایسے شخص کی تو کوئی قبر نہیں ہے. تو اس میں بعض علماء یہ فرماتے ہیں قبرہ اینما کان جسدہ بعد من تزا روحہ، ایسے شخص کی قبر وہی ہے. جو حضرات نور الانوار اور اصول الشاشی پڑھ چکے ہیں وہ یہ قاعدہ جانتے ہیں، جب کسی چیز کے حقیقی معنی مراد لینا مشکل ہو جائے تو وہاں پر اس کے مجازی معنی مراد لیے جاتے ہیں، اور اگر کہیں حقیقی معنی مراد لینا مشکل نہ ہو تو ایسی جگہ مجازی معنی مراد لینا ناجائز ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے، یہ حضرات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں جو اصول الشاشی، نور الانوار وغیرہ پڑھے ہوئے ہیں. تو اب کل ملا کر ان تمام باتوں کا حاصل یہ نکلتا ہے کہ قرآن پاک کی آیتوں سے جو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، اس سے مراد کفار ہیں. تمام مردے اس میں شامل نہیں ہیں، اس سے مراد خاص طور سے کفار ہیں صرف. تو حضرات علماء کرام نے یہاں پر ایک قاعدہ بتلایا ہے. جو حضرات قرآن پاک کی ان آیتوں سے عدم سماع مراد لیتے ہیں تو ان حضرات کے بارے میں اگر ہم پہلی صورت لیتے ہیں عدم سماع، تو عدم سماع ہمیں دونوں میں ماننا پڑے گا، مشبہ میں اور مشبہ بھی میں. یعنی مشبہ کفار اور مشبہ بھی کیا ہے؟ مردے، موتا. تو مشبہ اور مشبہ بھی دونوں میں ہمیں عدم سماع ماننا پڑے گا. اور اگر ہم دونوں میں عدم سماع مانیں گے تو اس سے کیا بات ثابت ہوگی؟ اس سے یہ ہوگا کہ جیسے کفار سنتے ہی نہیں. جب کفار سنتے ہی نہیں تو وہ مکلف ہی نہیں ہوئے. تو جب وہ مکلف ہی نہیں ہوئے تو یہ تو توجیہ بالکل باطل ہوگی. یعنی کفار تو اس کا مطلب یہ ہوا جب وہ سنتے ہی نہیں تو وہ مکلف ہی نہیں ہے. تو علماء فرماتے ہیں یہ عدم سماع اس سے مراد لینا یہ تو بالکل یہ توجیہ باطل ہوگی. عدم سماع تو اس سے مراد ہی نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ دونوں صورت میں تو مشبہ اور مشبہ بھی، کفار اور مردے، دونوں کے اندر ہمیں وجہ تشبیہ دیکھنی پڑے گی. اور پھر یہ ثابت ہوگی اس سے بات کہ کفار سنتے نہیں، جب وہ سنتے نہیں تو وہ مکلف کہاں سے ہو گئے؟ تو یہ یہاں علماء فرماتے ہیں اس سے مراد عدم سماع نہیں لیا جائے گا، یہاں پر مراد دوسری ہوگی، عدم انتفاع ہوگا. یعنی کفار سن تو رہے ہیں لیکن اب ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب وہ عمل نہیں کر سکتے. جس طرح سے دنیا میں ان کو دین کی تبلیغ کی جاتی تھی، وہ سنتے تو تھے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، تو اب مرنے کے بعد بھی وہ عدم انتفاع اس سے مراد لیا جائے گا. اب وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، سنیں گے برابر ہو. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ وجہ تشبیہ صرف ایک ہوگی، دو نہیں ہوں گی. اور عربی میں اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی کہ وجہ تشبیہ دو قرار دی جائیں. یہ حضرات کون ہیں؟ ان میں بڑے بڑے حضرات شامل ہیں. اس بات کے کہنے والے بہت بڑے بڑے حضرات ہیں. ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس سے عدم انتفاع مراد لیا ہے. قرآن پاک کی ان آیتوں میں عدم انتفاع مراد لیا ہے. اور صاحب قرطبی نے اس سے عدم انتفاع مراد لیا ہے. اور فخر رازی نے اس سے عدم انتفاع مراد لیا ہے. آلوسی نے، ابو الحیان اندسولی نے، اور البحر المحیط نے، السراج المنیر اور اسماعیل حقی بروسی، ان تمام حضرات اکابرین نے اس سے مراد عدم انتفاع لیا ہے اور اس سے مراد صرف اور صرف کفار لیا ہے. ان تمام حضرات نے اس سے عدم انتفاع مراد لیا ہے. نور اللہ مرقدہ. تفتازانی نے مختصر المعانی میں اور سکاکی نے تلخیص میں، ان تمام حضرات اکابرین نے اس سے مراد عدم انتفاع لیا ہے.
اور ان حضرات نے فرمایا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی میں وجہ تشبیہ صرف ایک ہوگی، دو نہیں ہوں گی، اور اس سے مراد صرف کفار ہوں گے۔ قرآن پاک کی ان آیتوں کا مصداق صرف کفار ہوں گے۔ اور وجہ تشبیہ کی وہ مثال اس طرح سے دیتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ زید کالاسد، تو یہاں پر جو ہے شیر کے ساتھ جو زید کو مشابہت دی جا رہی ہے وصف شجاعت میں دی جا رہی ہے، تو یہاں پر صرف ایک تشبیہ دی جائے گی۔ یہاں یہ نہیں کہا جائے گا کہ زید کے دانت شیر کی طرح سے ہیں، زید کے کان شیر کی طرح سے ہیں، وصف شجاعت مراد لی جائے گی، تو یہاں پر تشبیہ صرف ایک دی جائے گی۔ تو کل ملا کر تمام باتوں کا حاصل یہ نکلا، قرآن پاک کی آیتوں سے اور احادیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مردے ہماری باتوں کو سنتے ہیں، یہی بات حق ہے اور یہی بات صحیح ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔